السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ کئی جمعوں سے تجارت سے متعلق اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی ضرورت یہ آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات جو اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً آپ نے ارشاد فرمائے اور ہماری تجارت کے لیے وہ ارشادات مشعل راہ ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، جس میں یہ بتلایا گیا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تجارت وہ شعبہ ہے کہ جس شعبے سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام منسلک رہے۔ تجارت وہ شعبہ ہے کہ محنت اور ہاتھ کی کمائی میں سب سے زیادہ افضل ہے، مزدوری بھی اس کے بعد ہے، زراعت بھی اس کے بعد ہے، صنعت و حرفت بھی اس کے بعد ہے، ملازمت بھی اس کے بعد ہے۔ سب سے زیادہ جو بلند درجے کی چیز ہے وہ ہے تجارت، کیونکہ تاجر کے اندر اللہ نے ایک صفت یہ رکھی ہے کہ اس کا ہاتھ یوں رہتا ہے، یوں نہیں رہتا، یہ صفت ہے تاجر، تو اس کی اہمیت تو ہونی چاہیے۔ کچھ اور احادیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق، بعض جگہوں پر، بعض مقامات پر کچھ بازار ایسے ہوتے ہیں جہاں پر چوری کا مال ملتا ہے، ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، کہ جو مال چوری اور ڈاکے میں حاصل کیا جاتا ہے وہ لے جا کر وہاں بیچا جاتا ہے۔ اس سے متعلق ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چوری کا مال یہ جانتے ہوئے خریدے گا کہ یہ چوری کا ہے، یہ جانتے ہوئے خریدے گا کہ یہ مال چوری کا ہے، وہ خریدنے والا اس کے عیب اور گناہ میں شریک ہوگا۔ جیسے چور نے چوری کی تھی، اس کا عیب تھا چوری، اس کا گناہ تھا چوری کرنا، اس کو معلوم ہے یہ وہ چوری کا مال ہے، بازار سے سستا مل رہا ہے، تو میں وہاں جا کر خریدوں گا تو میں بھی اس کا ساتھی بنوں گا، مطلب یہ گناہ میں اس کے ساتھ ہوں گا، یہ بھی سمجھنا چاہیے۔
ایک حدیث میں فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جسم حرام مال سے غذا دیا گیا ہو، حرام مال دو طرح کا ہے، ایک حرام مال تو وہ ہے جو اپنے نفس میں حرام ہے، جیسے مردار حرام ہے، سور خنزیر حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، چوری کیا ہوا مال حرام ہے۔ کس گناہ میں؟ اب میں اس کی تجارت کر رہا ہوں اور وہ جو تجارت کر رہا ہوں اس کو بیچ کر جو آ رہا ہے اس سے میں کھا بھی رہا ہوں، اپنے بچوں کو اپنے ماتحت لوگوں کو بھی کھلا رہا ہوں۔ اور ایک حرام مال وہ ہے جو اپنے نفس میں تو جائز تھا لیکن کسی وجہ سے حرام ہو گیا، ایک ایسا جانور جو حلال ہے ذبح کرنے کے بعد لیکن مر جاتا ہے، حرام بن جاتا ہے، حرام ہو گیا، حرام چیز۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جو جسم حرام مال سے غذا دیا گیا ہو، ان میں یہ دونوں حرام شامل ہیں، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ بات تو عام ہو رہی ہے لیکن تاجروں سے ہو رہی ہے، سنایا تاجروں کو جا رہا ہے کہ ہماری تجارت کہیں ایسی تو نہیں ہے جو حرام کی ہو، اور اس حرام مال سے ہم اپنے جسم کو بھی پرورش کر رہے ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی پرورش کر رہے ہوں، تو یہ سمجھ لے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت پہلے اس کی سزا دے گا، جیسے یہ ہوتا ہے نا جسم میں سے وہ حرام چیز نکل جائے گی پھر جنت میں جائے گا، تو مطلب یہ سزا دے گا۔ تو کیا ہم سزا کی طاقت رکھتے ہیں؟ بھئی جو سب سے بڑی سزا بیان ہوئی وہ یہ ہے جہنم کی آگ، اور اس جہنم کی آگ کا صرف ایک حصہ اس ماچس کی تلی میں ہے، ماچس کی تلی جس سے ہم چولہا بھی جلاتے ہیں، جس سے ہم اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، جس سے ہم جو ہے اپنے پیسے کو بھی پھکاتے ہیں، سگریٹ پی گئے، وہی تو ہے آگ جہنم کی۔ یہ ایک حصہ ہے، 69 حصے ابھی جہنم میں ہیں۔ اس ماچس کو جلا کر انگلی کے کوڑے کے نیچے رکھیں، برداشت نہیں ہے، وہ عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ اللہ محفوظ فرمائے۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہم اپنی تجارت میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ وہ کام کر کے ہم جو غذا حاصل کر رہے ہیں وہ حرام کی ہو، تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ دریا اور خشکی میں زکوٰۃ ہی کے روکنے سے مال ہلاک ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم مال منگاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، بعض ممالک ایسے ہیں جس سے روڈ کا راستہ نہیں ہے، سڑک کا راستہ نہیں ہے، ہوائی جہاز سے آ رہا ہے، بعض ممالک ایسے ہیں کہ ہمارا سمندری راستہ وہاں سے ملتا ہے تو پانی کے جہاز میں آ رہا ہے، بعض جگہ مال ایسے جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں ہمارے یہاں تو ٹرک میں جا رہا ہے، پہلے اونٹوں پر اور خچروں پر جایا کرتا تھا۔ کوئی بھی چیز ہو، آج جو چیزیں رائج ہیں سب اس میں شامل ہیں کہ جو مال راستے میں ہلاک ہوتا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، ہم حساب کر کے نہیں دیتے، ہم اپنے گمان میں کہتے ہیں ہم نے اتنا دیا ہوگا کہ ہمارا جتنا بنتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا نہیں، اللہ ہوگا نہیں مانتا، اللہ ہے مانتا ہے، ہم نے اتنا دیا ہے حساب کر کے، ماں ہے چلتا ہے، ہوگا ہوگی نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ خشکی اور دریا میں جو مال ہلاک ہوتا ہے یہ زکوٰۃ کے ہی روکنے سے ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں اور بڑا عجیب ہے، ہم تقریباً اس میں مبتلا ہیں، اس مرض میں مبتلا ہیں اور ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور گناہ کیسے سمجھے؟ ہم نے تو تجارت کو دین ہی نہیں سمجھا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے نا، جب کوئی تجارت میں جھوٹ بولتا ہے قسمیں اٹھاتا ہے اس کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نماز تھوڑی پڑھ رہا ہوں، میں تو تجارت کر رہا ہوں۔ نہیں، تجارت دین ہے، دین کا ایک حصہ ہے اور بہت بڑا دین اس سے وابستہ ہے۔ حضور علیہ السلام ایک بڑی اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا
ایک آدمی حضور علیہ السلام کے پاس آتا ہے، حضرت حکیم ابن حزام فرماتے ہیں ایک آدمی میرے پاس آتا ہے، حضور علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اور مجھ سے چیز خریدنا چاہتا ہے، میرے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے، ایسی چیز مانگ رہا ہے، ایسی شے مانگ رہا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو کیا میں اس سے بیع کر لیا کروں، اس کو کہہ دیا کروں کہ میں یہ چیز تمہیں بیچوں گا اور بیچتا ہوں، کل لے لینا، پرسوں لے لینا، ابھی منگا کے دے دیتا ہوں، اور پھر بازار سے خرید کر لا کر اسے دے دوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اس کی بیع مت کرو۔ کیا مطلب؟ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں اس کو فروخت نہیں کر سکتا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ جتنے باغات ہیں پھلوں کے، میووں کے، غلے کے، یہ جتنی بڑی زمین ہوتی ہے وہ شہر کا تاجر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ اتنی بڑی جگہ ہے، اس میں ابھی چیز جو پیدا ہوگی وہ میری ہے، میں تم سے خریدتا ہوں، پیدا نہیں ہوئی، پھل کا پھول بھی نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا، اس نے پورے باغ کی پیداوار پیدا ہونے سے پہلے خرید لی، حرام ہے یہ۔ میرے پاس ایک چیز نہیں ہے اور میں اس کو کہتا ہوں اتنے کی تجھے فروخت کرتا ہوں، حرام ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے اس سے کہ بھائی میں تجھ کو خرید کے دے دوں گا، خرید کے دے دوں گا، بتا چاہیے؟ وہ کہتا ہاں چاہیے، تو آپ خرید کے لائیں اس کو دے دیں۔ اچھا پھر ابھی کیا ہوا؟ لیکن اس سے وعدہ کر لیا کہ شام کو یا کل دے دیں گے، اور خرید کر نفع لگا کر اس کو دے دی، اس سے کہہ دیا تھا نا میں اس کو خرید کے دے دوں گا، تو بیع تو اس وقت نہیں ہوئی جس وقت اس نے کہا مجھے یہ چیز چاہیے، اس وقت نہیں ہوئی۔ جب اس سے کہا میں خرید کر لاؤں گا اور تمہیں دوں گا، اور وہ جب وہ آئے گا یا آپ اس کے پاس جائیں گے، اب اس کی مرضی ہے وہ چیز لے یا نہ لے، پسند آ گئی لے لے گا، نہیں آئے گی چھوڑ دے گا، اب جو وہ کہے گا وہ ہوگی بیع۔ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، تو بیع اب ہوگی، اس کو اختیار ہے کہ لے یا نہ لے، ایجاب و قبول اب ہوگا، پہلے ہی کر لینا منع ہے۔ اور اگر اس نے کہا کہ لا کر دے دوں، لا کر دے دو، منگا کر دے دو، میں نے نہیں کہا، جو چیز خریدنا آ رہا ہے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں تھی، میں نے کہا بھائی میرے پاس نہیں ہے، منگا کر دے دوں گا تمہیں، خرید کے تمہیں دے دوں گا، اس نے وہ تو کہا نہیں، خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اچھا وہ چیز تم لا کر دے دو مجھے، اب کیا میں اس پر منافع رکھ سکتا ہوں؟ نہیں، اس پہ منافع نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اب وکیل بنایا ہے آپ کو تاجر نہیں سمجھ رہا، آپ سے کہہ رہا ہے میں نے ایک کام کر دو، وہاں سے ایک مسواک خرید کے لا کے دے دو، آپ یا آپ وکیل بن گئے، آپ اس کا نفع نہیں لے سکتے، ہاں اس سے طے کر سکتے ہیں یہ جو میں جاؤں گا اور آؤں گا، اس میں جو میرا وقت خرچ ہوگا، میرا جو سواری کا خرچہ ہوگا، یہ میرا جو وقت ہوگا، سروس چارجز، موجودہ زمانے کا لفظ ہے نا سروس چارجز، یہ لے سکتا ہے، اس سے کہہ کے نفع نہیں لے سکتا، کیونکہ وکیل نفع نہیں لے گا۔ اس حدیث سے یہ ساری چیزیں معلوم نہیں۔ اب جتنے کی وہ چیز ملے گی اتنے ہی میں دے گا، ہاں اگر اپنے لانے کی اجرت طے کرے تو کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو غلہ خریدے اس وقت تک نہ بیچے جب تک پورا قبضے میں نہ لے لے۔ خرید تو لیا، مالک تو میں بن گیا، لیکن میرے قبضے میں نہیں آیا تو اس کو ابھی بیچے نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم غلہ قافلوں سے تخمینے کے ساتھ خریدتے تھے، ہم کو حضور علیہ السلام نے اس کے بیچنے سے منع فرمایا جب تک اس کی جگہ سے اس کو نقل نہ کر لیں، اپنے گودام میں، اپنی دکان میں، اپنی جگہ پر نہ لائیں، اس وقت تک اس کو بیچ نہیں سکتے۔ دیکھیے تجارت کے مسئلے،
قبضے میں چیز نہیں ہے اور بیچ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، پلاٹنگ ہوتی ہے، اسکیمیں نکلتی ہیں، آپ سے وہ کہتے ہیں اتنا بیانہ دو 50,000 روپے، بعد میں قسط دیتے رہو 10,000 روپے، آپ نے سال بھر قسط دی، قیمت تھی اس کی 10 لاکھ روپے، آپ نے ابھی پیسے دیے تھے اس کو 1-1.5 لاکھ روپے نا قسطوں میں کر